جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تو قربانی یہ شعار اسلام سے ہے اور بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ جیسے نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی کافر بد مذہب کو ہم شریک کریں گے۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، تو کیا اس عبادت میں کسی کافر کو یا بد مذہب کو شریک کریں گے؟ تو جس طرح روزہ اور نماز میں ان کو شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح قربانی میں کسی بد عقیدہ کو شامل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسے حصے کے اندر کسی نے حصہ لیا تو سب کے حصے رائے جائیں گے اور کسی کو بھی قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، گنہگار ہوگا۔ چونکہ واجب ادا نہیں ہوا، تو واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے تو ایک بد عقیدہ کے اگرچہ 6 حصے سنیوں کے ہیں اور ذبح کرنے والا بھی سنی صحیح العقیدہ ہے، اس نے شریعت کی مکمل رعایت کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ اور دعا مکمل پڑھی، ذبح کیا، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ایک بد مذہب اس میں شامل ہوا تو سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ وہ آئے گا سوال، ایک سوال ہے اس میں، وہ آ جائے گا۔ دیکھ لو اس میں، پھر آپ کوئی سوال ہوگا بھی پوچھ لیں۔ پہلے یہ ہو جائے، اس کے بعد کسی کو کچھ کنفیوژن تو اچھا رہے گا۔ یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو ہو جانا ہے۔ کوئی شخص بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی بھی جگہ حصے والی قربانی میں اپنا حصہ لکھوا کر بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات کہی گئی، کتنی اچھی بات ہے۔ اصل میں حصہ لکھوانا جو کام ہے نا، یہ آپ اپنی ذمہ داری کسی کو سونپ رہے، یعنی کسی کو آپ وکیل بنا رہے، تو وکیل اس کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو، برابر۔ تو پہلے اس کی آپ جانچ کریں کہ یہ وکالت کے لائق ہے کہ نہیں، وہ جانور خود خرید رہا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور وہ خریدنے کے وقت شرعی جو اصول ہے کہ عیب دار نہ ہو، 2 سال کے ہو، اور بیچنے والے برابر، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی زبان کس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن جو خریدنے والے ہو یا وہ جو خریدار ہو اسے اس کا نالج ہو کہ یہ 2 سال کے ہے کہ نہیں بڑے جانور، کیونکہ حصے میں تو وہی عادت، تو جو بڑے یعنی 7 حصے والے جانور ہیں وہ تو بڑے ہی ہو گئے، تو وہ 2 سال کے ہے یا نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، اس کے تجربے کی وجہ سے۔ تو اتنی ساری چیزوں کی اگر تحقیق ہے اور یہ انسان خود کر رہا ہے یا جو کروا رہے ہیں وہ علماء ہیں اور ان کی ذات پر اس کو بھروسہ ہے، وہ دیکھ چکا ہے، یہ ساری چیزوں کی پابندی اگر کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس وقت حصہ لکھوایا جا رہا ہے اس وقت وہ حصے کو نہ دیکھے، اس وقت وہ اس کے چہرے کو دیکھے، پوچھے کہ یہاں تو صرف اہل سنت والجماعت کے ہی حصوں کو لکھا جاتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور جو 4 کبائر، جو 4 بڑے جنہوں نے نبی اکرم کی توہین کی اور گستاخی کی، ان کو ہم کافر مانتے ہیں، تو کیا تیرا بھی عقیدہ یہی ہے؟ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جانچ کے لیے اتنا کہنا ضروری ہے آج کے وقت، ورنہ ایک انسان اگر شامل ہو گیا تو کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ آپ ثواب کے حقدار بھی نہیں ہوئے اور ساتھ میں گنہگار بھی ہو گئے، اور گنہ کے ساتھ ساتھ جب تک ایک حصے کی برابر ابھی تو ایک حصہ ہے لیکن دن نکل گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایک زندہ جانور آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے حصے والی قربانی میں حصہ لینے سے پہلے جس کو ہم وکیل بنا رہے وہ ہمارے اعتبار کے لائق ہے کہ نہیں، وہ پہلے کسی دوسرے معاملے میں اس کو آپ جان چکے کہ نہیں، آپ نے اس کو پرکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ دیندار ہے، باشرع ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، تو ٹھیک ہے اس کو اپنا وکیل بنائے، ورنہ وکالت کے اندر ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وکیل ہی غلط ہوگا تو آگے تو کیا ہے ہمیں کیا معلوم۔ تو جس کو ہم اصل میں یہ رسید جو بنائی جا رہے ہیں وہ وکالت آپ دے رہے اسے، وہ انسان اب ذمہ دار ہے، لیکن اب وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے کہ نہیں نبھا رہا ہے اس کی بھی معلومات آپ کو ہونی چاہیے، ورنہ آپ ایسی جگہوں پہ حصہ نہیں لکھوا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں برابر، ہم کسی ادارے کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہے، نہ کسی حصے والے جو لکھوا رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہم دیں وہ ہم اپنے دل کے اعتبار سے اطمینان حاصل کریں، کیونکہ دنیا کے اندر دیکھتے کہ معمولی کاروبار کی رقم برابر، جب انسان نیا بزنس شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے پہلے کہ یار اس دکان سے لوگا تو میرے بزنس میں فائدہ ہو کہ نہیں فائدہ ہوگا، تو پہلے تو لوگ شرکت کرتے ہی نہیں تھے، یہ چیز نئی نکلی اب، یعنی شرکت ہوتی تھی لیکن اصل میں کیا حکم ہے، مستحب حکم تو معلوم ہے نا آپ کو کہ جانور لے اور خود نظروں کے سامنے ذبح کرے، حکم تو یہاں تک ہے کہ کسی کو نہ بلائے، خود اگر جانتا ہے اچھی طرح سے ذبح کرنا تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کروائے۔ خود نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑے رکھتے تھے، انہا کو کہا ذبح کرتے وقت تم کھڑے رہو تاکہ تمہارے جو پاکیزہ ہے، لیکن ایک تصور دیا کہ جب جانور ذبح ہو اور جس کے نام سے ذبح ہو رہا ہے تو جب ذبح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے صدقے میں اس کے گناہ کی اسے بخشش عطا فرمائے گا۔ تو بہتر اور مناسب کیا ہے؟ تو یہ کام مناسب ہے، لیکن پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے تو ایسے لوگوں ایسی جگہوں پہ حصے لکھوائے جائے جو عقائد کا اور شرعی اعتبار سے تمام لحاظ رکھتے ہو، وہیں حصہ لکھوایا جائے، ورنہ نہ حصہ لکھوائے کہ آپ گنہگار ہو۔ قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن مالک نصاب نہیں تھا اور دوسرے یا تیسرے دن اس کے پاس کسی طرح سے پیسہ آیا، اب قربانی کا کیا ہو؟ یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے۔ قربانی کا وقت 3 دن اور 2 راتیں ہے، اور شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ کسی کے پاس اگر 12ویں تاریخ نماز عصر کے بعد بھی اگر پیسہ آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو 11ویں تاریخ اگر کسی کے پاس آئے یا 12ویں تاریخ کو پیسہ آ گیا 45,000 کے قریب تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے حصوں میں عقیقہ کرنے والا بھی شامل ہو سکتا ہے اور عقیقہ کیے ہوئے گوشت کو اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کرنا یعنی عقیقے کی نیت سے حصہ لینا یہ درست ہے، اور عقیقے کا گوشت رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی نانا نانی، چونکہ ہمارے یہاں ایک غلط رواج غلط لوگوں نے پھیلایا ہے، اور یہ سب لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے وہ بھی ہمیں تعجب ہو رہا ہے، چونکہ یہ چیز میں نے کئی بار بیان کی لیکن بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب بچہ یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دادی ہو یا نانی برابر یا باپ ہو یا ماں خود دوسروں کو اپنے ہاتھ سے مٹھائیاں کھلاتے ہیں برابر، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ مت کھائے۔ تو یہ جانور بھی کیوں ذبح کیا جا رہا ہے عقیقے کے اندر؟ وہ خوشی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو خوشی کی چیز تو کھائی جاتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو خوشی ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے اور سب میں تقسیم بھی کرے۔ یعنی جو قربانی کے اندر ہے کہ ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، لیکن اگر فیملی بڑی ہے تو سب رکھنا چاہے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جو بکرا یا بکری دکھنے میں 1 سال کا لگے لیکن اس کی عمر 1 سال کی نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی؟ تو جو بکرا یا بکری دکھنے میں 1 سال کی لگے اور ہو 6 مہینے کے، جو بکرا اور بکری دکھنے میں 1 سال کی لگے، تو دکھنے میں 1 سال کی لگے نا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں صرف دمبا اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے، لیکن وہ